بات یہ ہے کہ میرے جیسے بدنام کنندہ نکو نام چند کے منہ سے اتنی بڑی بات کہنا نہ صرف یہ کہ جسارت ہے، میں خود بھی اپنے اندر بہت شرمندہ ہو رہا ہوں۔ کسی اندھے سے پوچھے کہ آپ نے کیا دیکھا تو وہ کیا بتائے گا۔ میں نے جب حضرت صاحب کو پہلی دفعہ دیکھا تو 1939 کا جلسہ تھا، جوبلی کا جلسہ، جی جوبلی کا جلسہ تھا۔ اس میں میں چھپ کر وہاں گیا تھا۔ حضرت قاضی اسلم صاحب میرے استاد سے، ان کو دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ کوئی مختلف ہیں، پھر توجہ ہوئی، میں چھپ کر وہاں چلا گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ تقریر جو تھی، اگر میں مبالغہ نہ کروں تو نصف شب تک ہوتی رہی۔ وہ سردی کا موسم تھا، لوگوں نے بے شمار موم بتیاں ہر ایک نے تو نہیں، اکثر نے سامنے رکھی ہوئی تھیں اور حضور کی تقریر کے نوٹس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اتنی ڈیووشن اور اتنی اس میں غرق ہو جانے کا عالم جو تھا وہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ پھر حضور کی تقریر یہ تھی جیسے لہریں ہوتی ہیں، میں بالکل اپنے جذبات بیان کر رہا ہوں، اور وہ خلافت پری تقریر تھی۔ تو برل اس وقت تو دور سے ہی دیکھا۔ پھر جب بیعت کی تو میں حضرت صاحب سے ملا ہوں آ کے قادیان میں، وہ بھی چھپ کے آیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا حضور اگر پتہ لگ گیا تو میری تعلیم ختم ہو جائے گی۔ حضرت مجھے اسکالرشپ تو ملتا تھا، اسکالرشپ کافی نہیں ہوتا تھا اتنا، تو اگر میری گزارش ہے کہ اس کا اعلان نہ کیا جائے۔ تو برل اس پر حضور مسکرائے، کچھ فرمایا تو نہیں۔ اس کے بعد پھر حضور جب حضرت ام طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھیں لاہور میں، اس وقت پھر حضرت صاحب سے بہت آمنے سامنے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم حضرت صاحب کے پاس بیٹھے ہیں، اور ہر شخص کا یہ کیفیت تھی۔ اور کوئی درمیان میں وہ جیسا ہوتا ہے نا ایک ہچکچاہٹ، اتنا وہ فاصلے مٹ جاتے تھے۔ ہمارے ہاسٹل میں یہ ذکر آ چکا ہوا ہے، میں اکثر ذکر کروں گا، وہاں ایک شرط لگی ہوئی تھی ملک یمین پر، تو آدھے حق میں تھے آدھے خلاف تھے۔ تو وہاں کے لوکل جو اس وقت جو علماء تھے ان سے انہوں نے فتوے لیے، مولوی کریم بخش صاحب مرحوم سے بھی فتویٰ لیا، گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھے، حضرت صاحب بڑے واقف بھی تھے، احترام بھی کرتے تھے، حضرت صاحب کے خلاف بھی تھے، تو ان سے بھی فتویٰ لیا۔ تو آدھے کہتے تھے کہ ہے، میں نے کہا ابھی حضرت صاحب ہمارے آئے ہوئے ہیں، وہاں چلیں، چل کے فیصلہ کروا لیں۔ تو بیدی میرا دوست ہوتا تھا، بہت ہی پیارا، قادیان بھی آتا رہا ہے، اور بہت وہ شریر بھی تھا۔ تو میرا خیال تھا اس کو حضرت صاحب کے سامنے میں لے کے جاؤں، کوئی ایسی گستاخی نہ کر دے۔ تو میں نے کہا اب چلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا لیڈر کون ہو؟ میں نے کہا بیدی نہیں ہوگا۔ تو خیر وہ سب نے کہا کہ نہیں بیدی ہوگا۔ چلے گئے، ہم جا کر بیٹھ گئے۔ مغرب کے وقت حضور نے تشریف لانا تھا، اگلی صف پہ بیٹھے، کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں، کیونکہ کوئی 6 7 8 لڑکے جو تھے وہ سارے غیر جماعت تھے۔ تو میں جہاں حضور کی مسلح تھا بالکل وہاں بیٹھا تھا، ادھر وہ بیدی بیٹھا تھا۔ اب حضرت صاحب تشریف، اس سے پہلے حضرت ملک خدا بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت سیکٹری ہوتے تھے جماعت کے، انہوں نے 2 3 دفعہ بڑے جہیر الصوت تھے، اعلان کیا کہ احباب کان کھول کر سن لیں، حضرت صاحب کا گلا خراب ہے، کوئی سوال نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ میرے دل میں آیا کہ یہ لڑکے تو کہیں گے کہ میں نے پہلے ان کو اطلاع کر دی بھی سوال نہ کریں۔ خیر حضرت صاحب نماز پڑھی، ادھر منہ کر کے بیٹھ گئے، میں سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے سلام کیا، میں نے کہا حضور یہ PNS بیدی ہیں، کہاں کے رہنے والے ہو؟
جی گجرانوالے کے. اچھا وہ گنڈا سنگھ بیدی کو جانتے ہو؟ جی وہ میرے بڑے بھائی ہیں. واہ. اچھا تو تم فلاں کے بیٹے ہو، فلاں کے نواسے ہو، فلاں. وہ جناب کو 5 منٹ سارا خاندان کا شجرہ نسب اور وہ سارا بیان کر دیا. اب پھر بیٹھے ہیں. پھر حضرت صاحب میں اس کو یوں کہوں بھی سوال کر، تو وہ بیٹھا. اچھا اس نے رومال باندھ لیا. میں نے دل میں شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، کہ میں نے کہا کہ یا اللہ اس نے کوئی ادب کیا ہے. حسن نے خود ہی پوچھا کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ کہ جی میں ایم اے میں پڑھتا ہوں. کیا مضمون ہے؟ ہسٹری میں کیا پڑھتے ہو؟ کہ جی یہ پڑھتے ہیں. تو یہ تو ریفرنس بکس میں لائبریریوں میں موجود ہے، کتاب کھولیں جا کے پتہ چل جائے گا. یہ علم تو نہیں، یہ انفارمیشن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو انفارمیشن ہے، یہ علم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کا جو علم ہے، جو اس کا فلسفہ ہے، وہ مسلمانوں نے ایجاد کیا. اور پھر ابن خلدون کا جو مقدمہ ہے نا، اس پر حضور نے کوئی 15-20 منٹ تقریر فرمائی. واہ واہ واہ. اب یہ سب بیٹھے ہیں. اب پھر خاموشی ہے. اب میں اس کو سوال بھول گیا اسے. ہیں جی سوال بھول گیا اسے. سوال بھی اور نہیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں، یوں کہہ رہا ہوں بولو سوال کرو. میں وہ بولتا ہی نہیں تھا. پھر میں نے کہا کہ حضور ہمارے ہاسٹل میں یہ چکر ہے، تفصیل بیان کی. مولوی صاحب نے، مولوی کریم بخش صاحب نے کہا کہ تم بازاری آدمی ہو، دوڑ جاؤ. ان کا تقیہ کلام تھا. اور علماء تھے، مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہے. ایک نے فتویٰ دیا تھا کہ جہاں منڈی ہو وہاں اجازت ہے. تو حضور نے اس پر پھر حضور کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. علمی کنٹریبیوشنوں میں ایک کنٹریبیوشن جو بڑی کنٹریبیوشن یہ بھی ہے. تو حضور نے اس پر تقریر فرمائی لمبی. اس کے بعد حضور اندر تشریف لے گئے. تو وہ ملک صاحب رستہ روک کے کھڑے ہو گئے. کہ کون سی جڑے اولندے بھوکے جڑے میں روکیا نہیں سیگا. اب میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ لڑکے کیا کہیں گے. اب دیکھیے اس کا بیدی نے کیا اثر لیا. خیر لمبی بات مختصر کرتا ہوں. وہاں سارا ہاسٹل 250-300 لڑکا اوپر چھت پہ 3ری منزل پہ بیٹھا انتظار کر رہا تھا. تو بیدی نے اس کا سمری یوں کی، اور اس آج کے موضوع سے اس کا تعلق بھی ہے. اس نے کہا نمبر 1 مرزا صاحب از ناٹ اے ملا. سبحان اللہ سبحان. His general knowledge is very vast. He is a great scholar. That is it. He is a great speaker. That is it. اینڈ صاحب نے کچھ مذاق بھی کیے تھے. جب میں نے کہا کہ حضور وہ لونڈیوں کو عورتوں کے طور پہ رکھنے کی اجازت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں تو ہوتی ہے، ہمارے بھی لونڈیاں ہیں، ان کو عورتیں ہیں، عورتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا حضور اس کو بیوی کے طور پر. سب سمجھ تو گئے تھے. انہوں نے کہا ہاں یوں کہو. تو سب خوب جب ہنستے تھے یوں یہاں رکھ لیتے تھے، بڑا ہنسے. تو بیدی نے کہا ہی ہیز گریٹ سینس آف ہیومر اینڈ ہی نوز ہاؤ ٹو لاف. پھر فرمایا جو ملک صاحب والا جو تھا، اور جو میں سمجھتا ہوں اس کا نکتہ ہے، اینڈ ہز فالوورز لو ہم. وہ جو گلے کا کہہ رہا تھا نا، سوال نہ کرے، وہ محبت سے کہہ رہے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ مولوی ظفر علی خان صاحب جو ہمارے اتنے مخالف تھے، انہوں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ اراری تم قیامت تک مرزا محمود کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کے پاس قرآن ہے اور اس کے پاس جماعت ہے اس کے اشارے پر کرنے کی تیار ہے. تو یہ جو محبت کا عنصر تھا، ہر شخص حضور کو اپنا سمجھتا.